بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا آج کا جو نیا ویک ہے جو ہم نے ایک دن ایڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ طاقت دیجیے، یا باری تعالیٰ ہمیں وہ ہمت دیجیے، یا اللہ ہمارے دل میں وہ محبت اور پیار پیدا کیجیے کہ ہم آپ کا ذکر سنتے سنتے کبھی نہ تھکیں، اور اللہ کرے کہ ہم وی لک فارورڈ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن دوبارہ پڑھنا ہے، ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالیں، آمین اللہم آمین۔ تو بہت اچھا لگا مجھے آپ سب کا ماشاء اللہ سے ریویو سن کر، اور اٹ فیلز لائک کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سے جو ہے وہ پے اٹینشن کر رہے ہیں اور ہوپ فلی نوٹس بنا رہے ہیں، اور اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ یاد رہتا ہے، اسپیشلی ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوتی ہے نا، وہ یاد رہتی ہے۔ تو اس لیے ضرور جو ہے اپنے نوٹس بنائیں، اپنے ہائی لائٹس لیں، اپنا مصحف کھولیں، اس کو جو ہے کوئی چیز اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو فوری طور پر ہائی لائٹ کر دیا، تاکہ میں نے اور کہ میں دوبارہ اس کو جا کے اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھوں گی۔ تو اس سے دیکھیے گا کہ جب دوبارہ آپ اپنے قرآن کو جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے نا، تو آپ کو اپنے لکھے ہوئے نوٹس جو ہے نظر آئیں گے، اور وہ آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے یہ جو ہے دورہ قرآن کے اندر جو ہے اس قرآن کو یوز کیا تھا، اور میں نے یہ لکھے تھے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بیوٹیفل میموری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ضرور اس میں کوشش کریں کہ آپ جو ہیں اپنے اپنے نوٹس لازمی بنائیں۔ اوکے، لیٹ می جسٹ میک Sophia host. Just give me 1 second. Okay. Okay. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم فورس جو شروع کر رہے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہوتے ہیں، مجھے ٹیکسٹ میں بتائیے۔ ایک مسلمان جو ہے، جیسے ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، مگر ایک مسلم کا دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے رائٹس ہوتے ہیں؟ برابر کے خطیرہ، اوکے، کتنے، ہاؤ مینی؟ جی، کتنے رائٹس ہوتے ہیں؟ اچھا، تو آپ سنیے، لکھیے، بلکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 رائٹس ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ ایک یہ کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیں، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولیں۔ اگر کوئی آپ کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بڑھ کے جو ہے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا۔ نمبر 2، اگر ایک مسلمان بھائی اور بہن ہمارا بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کرنا، اور اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، یہ حق ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ پھر جو دعوت دے، کوئی انوائٹ کرے اپنے گھر میں، تو بغیر کسی وجہ کے اس کو ریجیکٹ نہ کرنا بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ پھر اگر کوئی سنیز کرے، چھینک جو ہے وہ آئے کسی کو، اور وہ آپ کو پتہ ہے چھینک کے بعد ہم الحمدللہ کہتے ہیں، آپ یرحمک اللہ جو ہے وہ دعا دیں، یہ فرض ہے، جو حق ہے، رائٹ ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک رائٹس ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ہمارا مسلمان بہن یا بھائی آپ سے مشورہ مانگے، گائیڈنس مانگے، تو اس کو اچھا مشورہ دینا، اور پھر جو ہے اس چیز کا جو ہے خیال کرنا کہ اس کو جب ہم مشورہ دے رہے ہوں تو اس میں ہماری کسی بھی قسم کی کوئی بھی اپنی ذاتی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہم مشورہ دیں۔ تو دعوت کو قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا، مشورہ مانگے تو مشورہ دینا، بیمار کی عیادت کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کسی کو ایز اے مسلمان دیکھیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس بندے کا اللہ نے مجھ پر یہ رائٹ دیا ہے۔
اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن جو ہے، قرآن کے کتنے رائٹس ہیں ایک مسلمان، ایک جو ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو ایک قرآن کے ہمارے اوپر جو ہے وہ کتنے رائٹس ہیں؟ قرآن کے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر رائٹس ہیں، تو کتنے رائٹس ہیں؟ چلے میں بتاتی ہوں، لکھیے۔ قرآن کے جو ہے نا، ایک جو مسلمان ہے نا، کلمہ گو، اس کے 5 رائٹس ہیں۔ سب سے پہلا رائٹ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لے کے آنا، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد نہ کوئی الہامی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی پیغمبر آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا، تلاوت کرنا، کیونکہ جو قرآن ہے یہ اقرا اسی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن قرا یعنی اس کو پڑھنا۔ اب پڑھیں گے نا جب، تو خالی یہ ذہن میں رہنا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے، تجوید کے رولز کے ساتھ، اس کو آسان طریقے سے پڑھنا، عربک کو عربی کے لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اب جیسے کہ اگر نام ہے، میرا نام ہے شمائلہ، اور مجھے کوئی غلط طریقے سے پکارے، یا میں کسی کو غلط طریقے سے، آپ کو پتہ ہے یہاں ہم جاتے ہیں تو اگر ہم بعض کا ڈفرینٹ جو ہے وہ نامز ہوتے ہیں، بعض کا جو ہے وہ نیمز کا جو آپ کو جو ہے نا پرونانسیشن صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فوری طور پہ کریکٹ کروا دیتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کوئی ہمارا نام جو ہے وہ غلط ملت جو ہے لیتا رہے، اور ہم کیا اس کو جواب دیں گے؟ تو قرآن کو کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے، الفاظ جیسا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے تھرو جو ہے اتارا ہے۔ تو تجوید کو سیکھنا اور سیکھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ پونڈر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، اس کو معنی کے ساتھ سمجھنا۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو میسیجز ہمیں آئے ہیں، یہ میسیجز جو ہیں وہ اگر وہ اس لینگویج میں ہوں جو ہمیں آتی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ میسیجز جو ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں وہ کیا ہے؟ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور پھر اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ پھر جو پڑھ لیں اس کو اپنے اعمال کے اندر لے کے آئیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور پھر آخری جو ہے پھر اس کو سکھانا، سیکھنا، عمل کرنا، سکھا دینا، یہ قرآن کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر۔ اور دیکھیں آج کل ہم ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جب بھی ہماری کوئی بات ہوتی ہے تو سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے رائٹس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے نا۔ تو قرآن کے ان 5 حقوق کو جو ہے، ان کے رائٹس کو اپنے لکھ لینا، اپنے دلوں پہ لکھ لینا، کہ اگر میں قرآن پڑھتی ہوں تو کیا میں صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہوں، اور اگر میں پڑھ رہی ہوں تو کیا مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے تو کیا میں نے 10 منٹ لگا کے سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ کیا رہے ہیں؟ اور اگر میں نے سمجھ لیا ہے تو کیا میرے عمل کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں؟ اور اگر آ گئی ہیں تو اب کیا میں تیار ہوں اور پڑھنے کے لیے؟ پھر میں نے کیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث مبارکہ ہے نا، وہ بلیغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں مجھ سے کوئی ایک آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچا دو، ٹھیک ہے، تو اس کو آگے پہنچا دو، یعنی کہ اپنے تک نہ رکھو، آگے پہنچا دو۔ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شیئر کرنے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لیسن پہ چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نظر میں the best of human beings are those جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنے سارے علوم ہوتے ہیں، علم ہوتے ہیں، دنیا کے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کا علم جو ہے، اور ہر وہ علم جو اللہ کی طرف سے آئے، وہ سب سے بیسٹ علم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے تھرو جو ہے اس علم کو پہنچایا ہوتا ہے۔ فرشتے جبرائیل امین جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لے کے آتے ہیں، پھر وہ جو ہے اپنے چنے ہوئے بندے جن کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دی ان تک پہنچایا، اور اس کے بعد میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق دی، ان کے دلوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا، تو یہ میرے اور آپ کے دل کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو پیاری بہنوں سوچیں کہ کیا یہ ایسے ہی ہو گیا ہے سارا کچھ؟ ہم؟ کیا ایسے ہی ہو گیا سارا کچھ؟ کیا اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کیا مرضی ہے؟ بتائیں مجھے، لکھ کر بتائیں، کیوں اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ تک یہ پیسج پہنچایا، اور آپ نے فوری طور پر اس کو لبیک کہہ دیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آئی واننا ہیئر فرام یو، بتائیں مجھے، میں 1 منٹ لوں گی، اب سب کے ٹیکسٹ آنے چاہیے، کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے؟ یہ سارے جواب جو ہیں انشاءاللہ آج کی آیات میں ہم نے پڑھنے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وجہ بتائیے مجھے، آئی واننا ہیئر فرام یو. To forgive us, to guide us, to increase our ranks. Okay. Allah is answering our du'as. Okay. کیونکہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. Okay. To choose the right path. Good. ہم سیکھنے اور سکھائیں. Okay. Allah wanted me to. Okay. الحمدللہ ہدایت کے لیے. Okay. ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آنے کا مقصد پتہ چل گیا ہے، رائٹ؟ تو مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے اپنے دل کے اندر لکھنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے پکارا ہے، میرے اللہ سبحانہ نے، دیکھیں کتنی دنیا ہے، اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو کیوں چنا ہے؟ سوچیں تو صحیح، ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا، آپ لوگوں کے ناموں اور آپ لوگوں کے دلوں کے اندر دستک دی، اور آپ سب نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو مبارک دیجیے کہ میرے اللہ نے مجھے چنا، کیونکہ اللہ نے کہا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلی بات کہ مجھے کسی کے چننے یا کسی کے پسند ناپسند کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو میرے اللہ نے چن لیا ہے، مجھے اللہ نے چنا ہے، اور میں نے اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کو چننا ہے. اب یہ ہے ہمارا کام جو ہم 4 پارے سے شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے تو مجھے چنا ہے، اب مجھے بھی اللہ کو چننا ہے. اللہ نے تو مجھ سے پیار کیا ہے، مجھے بھی اللہ سے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کرنا ہے نا پیار انشاءاللہ. چلیں ماشاء اللہ. چلیے پیاری بہنوں، 4 پارہ 4 جوز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 4 جوز پر آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہلی جو آیت ہے 92، اس کے اندر ایک بہت خوبصورت سی چیز ہمیں روح بتا رہے کہ نیکی کی روح کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کے اندر نیکی کی روح کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں ہم پڑھیں گے نیکی کی اصل روح کیا ہے، اور وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو نیکی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اندر کی ہم نے طاغوت پڑھے تھے، وہ اصل میں طاغوت جو ہے وہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہم بات کریں گے کہ اللہ کہہ رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی رشتہ ایک طرف ایمان والوں کا اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کا سے تعلق کر کے ایک جماعت بناتا ہے. تو جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ قرآن جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے، قرآن ہم سب کو ایک کرتا ہے وداؤٹ اینی ریزن. ہماری کوئی اور کنڈیشن نہیں ہوتی ہے، وی آر اونلی ہیئر فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے؟ اور جب قرآن جو ہے وہ دلوں کو جوڑتا ہے تو اس سے جڑے ہوئے دل کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، یاد رکھیے. اس کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، جو میں نے تمہیں چوز کیا ہے نا، تو تمہاری ذمہ داری اب کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احد سب سے امپورٹنٹ، اس کے اندر غزوہ احد کے بارے میں بے تحاشا جو ہے وہ باتیں ہو رہی، اس کے اندر مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں،
ایکسپیکٹیشنس کیا تھیں، اور کہاں کہاں جو ہے وہ شارٹ کمنگس اینڈ ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پرپس کیا تھا، غزوہ احد کے پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے مقصد کیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. ایمان کی شرط لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے. اور پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایز اے دائی ہمارے سامنے ان کا ایک کردار پیش ہوتا ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہ گول ہوگا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے اندر نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہاں دعائیں آ رہی ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ جاتا ہے تو دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آگے. 92. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اس آیت کو اپنے دل کے اوپر لکھ لیجئے. اپنے دل کے اوپر پریٹینڈ اب پورا جو امیج کریں اور اس کے اندر اور اپنے دل کے اندر لکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ پوچھا کرتے تھے کہ نیکی کیا کریں. ہم پیچھے جو ہے نا پچھلے ویکس میں پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی وہ جو ہے نا کیا خرچ کریں جو تمہارے ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، پھر کس پہ خرچ کریں یہ ہم نے دیکھ لیا. اور یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں نا. صحابہ کرام کا سوال تھا. تو دیکھیں اس پہ یہ آیت آتی ہے کہ اللہ کو کون سا صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس نیکی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ وہ نیکی کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم اس چیز سے خرچ کرو جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو. یہ ہے ہمارا کرائیٹیریا. اپنی محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبتوں پر قربان کرنا مطلوب ہے اللہ کو. ٹھیک ہے. اب یہ آیت میں اب میں نے اور آپ نے اپنے اپنے جائزے لیتے جانا ہے کہ جب ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھ لیا تھا. اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اپنی نیند بہت پیاری ہے، کہ تم میرے لیے یہ آگے فیو ویکس کی نیند قربان کر سکتے ہو؟ تمہیں اپنا آرام بہت پسند ہے، تم میرے لیے یہ آرام قربان کر سکتے ہو؟ تمہیں جو ہے اپنا جو ہے وہ صبح کو جلدی اٹھنا ہے، دل میں طرح طرح سے خیال آئیں گے، کیا تم میرے لیے یہ قربانیاں دے سکتے ہو؟ اپنی اولاد کو جو ہے میرے راستے پہ لگا سکتے ہو؟ اپنا مال اور جو ہے وقت میرے راستے پہ لگا سکتے ہو؟ اپنی اسکل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہمیں دی ہیں کیا وہ اللہ کے راستے میں لگ رہی ہیں، یا سارے کا سارا کچھ ہم دنیا کو ہی دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ محبت تب تک تم مجھ سے محبت نہیں کر سکو گے جب تک تم میرے راستے میں وہ چیز لگاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو. آپ کو پتہ پھر کیا ہوا تھا؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو فوری طور پر عملی انقلاب آیا تھا. صحابہ کرام نے اپنے گھروں کے گھر اللہ کے راستے میں دے دیے تھے. صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جانیں تک جو ہے نا قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اس ایک آیت کے جواب میں. تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں یہ آیت جو میں نے اور آپ نے پڑھی ہے تو میرے دل کے اندر کیا اس وقت جو ہے نا خیال آ رہا ہے؟ جائے کیا خیال آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب یہ حدیث اس آیت کے پیچھے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے قیمتی باغ تھا وہ اللہ کے راہ میں اسی وقت یہ آیت آئی اور فوری طور پر جو ہے نا وقت کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ یہ بہت ہی نفع والا تم نے کام کیا ہے، بہت ہی نفع والا تم نے یہ کام کیا. تو یہ مزاج ہوتے تھے صحابہ کرام کے. مزاج یہ نہیں ہوتے تھے کہ آج ہمارے چیلنجز کیا ہیں، کب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں بھی یہ ہمارے لائف سٹائل میں سوٹ نہیں کرتا، یا ہم اکثر کہہ دیتے ہیں بھئی کیا کریں اب دین کے ساتھ دنیا نہیں رکھنی، اب دنیا بھی تو رکھنی ہے. تو یاد رکھیں پیاری بہنوں، دنیا میں دین ہے اور دین میں دنیا ہے، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. دنیا اور دین ایک ہی ہے. تو ہمیں آج کے بعد اپنی گفتگو میں یہ لائن مٹا دینی چاہیے. کیا کریں؟ دنیا داری بھی تو کرنی ہے نا. تو دنیا داری کیا ہے؟ تو دنیا داری ہی بھی میرا اور آپ کا طاغوت ہے. میرے اور اندر کا بت ہی وہ دنیا ہے جو ہمیں اللہ کے حدیں توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو محبتیں چیک کرنی ہے مجھے کس سے محبت ہے، وہ میں نے اب اللہ کے راستے میں دینی ہے. تو میرا اور آپ کا جو ہے گول یہ ہوگا کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مجھے کس چیز سے محبت ہے.
اللہ کے راستے میں دیں پیاری بہنوں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو چیز تم چاہتے ہو نا تمہیں مل جائے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. بے نیاز ہو جو. تمہیں چاہیے دولت، دولت سے بے نیاز ہو جو. تمہیں دنیا چاہیے، دنیا سے بے نیاز ہو جو. تمہیں فیم چاہیے، شہرت چاہیے، تم چاہتے ہو لوگ تمہیں جانے، بے نیاز ہو جو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے قدموں کی دھول بنا کے تمہارے پیچھے دنیا کو لگا دے گا، اور فیم کو لگا دے گا، اور شہرت کو لگا دے گا. یہ ہے اصل میں، یہ ہے اصل میں چھوٹا سا نقطہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم جس چیز کو پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں وہ میں ہم سے دور ہو جاتی ہے. تو اپنی ان چیزوں سے اللہ کہہ رہا ہے جسے تم محبت کرتے ہو میرے راستے میں خرچ کر دو. تو کیا کرتے ہیں پرومس کہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی ویکنیسز کو دیکھیں گے، کیا چیز میری ویکنیس ہے، اس میں نیند آئے گی، ٹائم آئے گا. ابھی ہمارے الحمدللہ جو ہے ایک ایک پورا جز ہم نے پڑھنا ہے، دو دو سوا دو گھنٹوں میں، رائٹ. صبح جابوں پہ بھی جانا ہوگا، پھر رمضان بھی آئے گا، رائٹ. تو کیا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں 2026 کے یہ جو پہلے 2 ڈھائی مہینے اللہ تیرے تیرے نام پہ قربان. تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لے گا. ذرا دیں تو صحیح اللہ کو دل اپنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس دل کو کیسے صاف اور پاک کرتا ہے، اور پھر ویسا بنا دیتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے، رائٹ. تو گھبرانا نہیں ہے، بسم اللہ کریں، اور ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز کو. بہت ساری چیزیں آئیں گی اس پورے دورہ قرآن میں. شیطان آپ کو گھبرائے گا، آپ کو تنگ کرے گا، آپ کا دل تنگ ہونے کی ہوگا. ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی، بس بسم اللہ کر کے لنک کو کلک کر کے بیٹھ جانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا آگے چلتے ہیں، آئے 93 سے آگے ہم چلتے ہیں 101 تک. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہوں ترجمہ، اور اس کے بعد پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے پیچھے تھوڑا سا سمجھیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب یہاں تک آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کا پتہ چل گیا کہ جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا اہل کتاب کا پتہ چل گیا. آپ کو ایمان کی سمجھ آ گئی. آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تورات کی بات کریں، بکس کی بات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی. اور پھر خرچ کی، انفاق کی سمجھ آ گئی. نفاق کے لفظ، یہ چیز آر دا وکیبلری ہوپ فلی آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آ چکی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. قل اے نبی کہو فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے کہ نازل کی گئی تورات. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لے کے آؤ تورات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو تورات لے کے آؤ، پڑھو اگر تم سچے ہو. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں تورات کے آنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل نے خود ہی اپنے اوپر حرام کرنی تھی. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ چیزیں حلال تھیں تو انہوں نے آ کے اعتراض کیا کہ پہلے تم نے قبلہ جو ہے نا وہ ہماری قبلہ کو نہیں مانا، اور اب تم جو وہ چیزیں حلال کر رہے ہو جو کہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تو ایسا کرو، جو تورات تھی نا جو آئی تھی تمہارے اوپر کتاب، اگر تم سچے ہو ذرا پڑھ کے بتاؤ تو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. آئے نمبر 94 اللہ کہہ رہے ہیں پھر جو کوئی خود گھر کر منسوب کرے گا اللہ کی طرف جھوٹی بات اس کے بعد بھی تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. آیا 95 کہہ دو اے نبی انہیں کہو سچ فرمایا اللہ نے، صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ سچ فرمایا اللہ نے، پس پیروی کرو ابراہیم کے دین کی جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے. یعنی کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تو ابراہیم کو تو تم مانتے ہو نا، کبھی کہتے ہو ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھے، اور نصرانی کہتے ہیں ابراہیم تو نصرانی تھے. چلو اچھا اور کچھ نہیں تو ابراہیم کے دین کو ہی اپنا لو. ابراہیم تو جو ہے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے، رائٹ. اور اس کے بعد 96 میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت گاہ لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور مرکز ہدایت ہے، برکت ہے اور ہدایت ہے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. آئے نمبر 97 میں اب اللہ کی اسی گھر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو اپنی صداقت کی خود گواہ ہیں. اس میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اب جو کوئی آپ لوگ
جو ہے اللہ کے گھر جا چکے ہیں، تو دیکھیں یہ نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو آج بھی ہم جا کے وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق ہیں، اللہ کی لائی ہوئے تمام کتابیں حق ہیں، تمام انبیاء حق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے اس میں مقام ابراہیم ہے، اور یہ بات جو داخل ہوا اس میں اسے امن مل گیا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کرے اس کے گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، اور اگر کوئی انکار کر دے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ بے نیاز ہے سب جہان والوں سے۔ اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم دنیا کی تو سیر و تفریح کر رہے ہیں، مگر اگر حج جو فرض جو ہے وہ ابھی جو ہے آپ کے اوپر ہے، تو پیاری بہنوں سب سے پہلے اللہ کا حج جو ہے گھر کا جو ہے نا حج کرنا یہ فرض ہے، اسپیشلی جب استطاعت ہو، تو سب سے پہلے حج جو ہے کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ نیت کریں اور پھر کوشش کریں۔ آیت نمبر 98 میں اللہ کہہ رہے ہیں قل، اب دیکھیں اگلی جو دو آیتیں آ رہی ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کر کے انڈائریکٹ ان اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے تھے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تھی یا بنی اسرائیل، اب یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں جیسے ہوتا ہے ساتھ والوں کو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے فلاں سے پوچھو، ہلکا سا ناراضگی کا انداز، تو اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی، کہو اے نبی، آخر کیوں تم روکتے ہو، لما تکفرون بی آیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو، ہاں کیوں کیوں انکار کرتے ہو ماننے سے اللہ کی آیات، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کرتوتوں کو جو تم کر رہے ہو۔ قل اے نبی، یا قل اے نبی ان سے کہو یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، چاہتے ہو کہ چلے وہ ٹیڑھی راہ، حالانکہ تم خود گواہ ہو سیدھی راہ یہی ہے، اور نہیں ہے اللہ غافل ان حرکتوں سے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعو، اگر تم کہنا مانو گے بعض لوگوں کا، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، تو پھیر دیں گے یہ تم کو تمہارے دین سے، اور ہو جاؤ گے تم بعد ایمان لانے کے کافر۔ تو یہاں کیا بات پتہ چلا ہے پیاری بہنوں، کہ حلال اور حرام کو اپنی خواہش کے مطابق بدلتے تھے وہ لوگ، ان کو علم تھا، اہل کتاب کو علم تھا مگر خوف خدا نہیں تھا۔ آج دیکھیں ہمارے پاس یہ علم ہے، سرٹیفکیٹس کے سرٹیفکیٹس، ڈپلومے کے ڈپلومے، مگر کیا چیز کی کمی ہے، ہمارے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں یعنی ایمان لانے کے لیے، اور یہاں مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر تم ان کا کہنا مانو گے نا تو تمہیں تمہاری ایمان سے بھی پھیر دیں گے۔ تو پیاری بہنوں یہاں بات پتہ چلتی ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا، اگر وہ علم جو عاجزی نہ دے، انسان کو ہمبل نہ کرے، اس کو اطاعت میں نہ لے کے آئے، تو وہ علم نہیں، وہ ایک جو ہے ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے جو ہمیں پراؤڈ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے جس کے اندر اطاعت نہ ہو۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کتنی پیار اور محبت سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی کمپنی کو دیکھو، اپنے دوستوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اپنی دوستیاں چیک کریں پیاری بہنوں، ایسا دوست جو آپ کو دنیا میں لے کے جاتا ہے، گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ہمارا چیلنج کیا ہے، سلیکٹیو دین، ونس اگین سلیکٹیو دین، اور یہ کہ اپنی اپنی جو ہے نا اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہم دیکھنا، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا لائف سٹائل کیا ہے، کہتے ہیں نا کہ شاعر کہتا ہے کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، رائٹ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرف نہ چل جانا جو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ آئے نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اور بھلا کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو تم، جبکہ تم تو وہ ہو کہ پڑھ کر سنائی جاتی تھی تمہیں اللہ کی آیات، اور تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کا رسول، اور جس نے تھام لیا مضبوطی سے اللہ کا دامن تو ضرور ہدایت پار گیا وہ سیدھے راستے تھے۔ تو یہاں کیا بات پتہ چلی ہے کہ دیکھو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تھام لیا تھام لیا مضبوطی سے اللہ کا دامن، تو اللہ کا دامن سے یہاں کیا مراد ہے، قرآن اور سنت، جس نے قرآن اور سنت کو اپنے ہاتھ میں ایسے تھام لیا جیسے بچہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اپنی ماں کی جو ہے نا کپڑے یا قمیض کو زور سے پکڑا ہوتا ہے کہ وہ گم نہ ہو جائے،
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہدایت پا لی سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہ پکڑ جو ہے وہ عطا کرے کہ جس کے بعد ہم کبھی بھی گمراہ نہ ہو. آیہ نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تو دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر وقت ایمان جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ہمیشہ اپنی نظر ایمان پہ ہونی چاہیے، اور پوری کی پوری جو ہے نا کنسنٹریشن اپنی ذات کے اوپر ہونی چاہیے، اور سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا ڈر جیسے کہ وہ اس کا حق ہے. اب یہ وہ ڈر جو ہے نا، یہ اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی وہ والا ڈر نہیں ہے جو ہمارا ہم بڑے ہوئے تھے سن سن کے ہماری جیسے دیسی کمیونٹی کے اندر اللہ سے ڈرا 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 کے جو ہے نا وہ ریلیشن ہی کوئی نہیں رہ گیا. ہر وقت ڈرانا، یہ نہ کرو اللہ مرے گا، یہ نہ کرو اللہ آگ میں پھینک دے گا، یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جہنم میں سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، قبر میں یہ ہوتی ہے. یہ تو ابھی تک ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ تو انداز دیکھا ہی نہیں ہے. تو اللہ سے محبت سکھانی ہے. اور ڈر کس چیز کا؟ اللہ کے ناراض ہو جانے کا ڈر. ایسا نہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ڈر رکھو، ایسا تعلق رکھو، میری ناراضگی سے ڈرو. اور ایسی حالت میں نہ مر جانا کہ تم اسلام سے پھر گئے ہو. تو کیا پتہ چلا؟ مرنے کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کہ آپ جہاں زیادہ ٹائم گزارتے ہو تو آپ کی موت بھی وہیں ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے زیادہ تر وقت ہمارا کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، کیا کرتے ہوئے، کیا ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں نہ مر جانا کہ تم اللہ کے نافرمان ہو، تم مسلمان نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. اور پھر دیکھیں آیہ نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ایمان کے بعد بھی پھسلنے کا ڈر ہو سکتا ہے. رائٹ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مینٹیننس سکھا رہا ہے کہ ایمان تو تم لے آئے ہو، اب آپ نے مینٹیننس کیسے سیکھنی ہے. وہ ایسے ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آیہ 103 کہ مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور فرقہ بندی نہ کرو. اور فرقہ بندی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ ایک تو فرق نہیں کرنا. اب تفرقو میں بھی وہی روٹ ورڈ آ رہا ہے، فارقہ، فرق کرنا. آپس میں تفرقے اور گروہ بازیوں میں نہ پڑ جاؤ. اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی. کیا نعمت تھی؟ کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر الفت پیدا کر دی اس نے تمہارے دلوں میں، سو ہو گئے تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی. اور تھے تم کھڑے آگ کے کنارے پر، آگ سے بھرے ہوئے گڑھے پر، تو سب بچا لیا اللہ نے تم کو اس سے. اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. تو یہاں پیاری بہنوں یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو ہے نا اسلام سے پہلے جو اہل عرب تھے نا، وہ ان کی آپس میں اتنی لڑائیاں ہوتی تھی، وہ قبائل ہوتے تھے، اور اتنی عداوتیں بات بات پر لڑتے ہوتے تھے، بات بات پہ ان کی نا خون خرابے ہوتے تھے. تو اس آگ میں جل مرنے سے اگر اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کسی چیز نے بچایا نا، تو یہی نعمت اسلام تھی. تو ہوا کیا؟ یہ آیات جب نازل ہوتی ہیں تو اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ جو ہے نا مسلمان ہوئے تھے. اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے تھے مدینہ میں، وہ سال ہر سال ایک دوسرے سے نا بہت ان کی ازلی دشمنیاں ہوتی تھیں. اسلام نے اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیار محبت پیدا کر دیا. اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ انہوں نے ایسی ایسی بے نظیر جو ہے قربانیاں دیں کہ وہ، اور محبت کا برتاؤ کیا کہ وہ جو ایک خاندان کے لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے آدھی آدھی چیز دے دی. جب مسلمان جو ہیں مہاجر جو مکہ سے آئے تو انصار جو تھے انہوں نے اپنی ہر شے آدھی آدھی کر دی تھی، آدھی آدھی کر دی تھی. اس طرح سے انہوں نے اوپن جو ہے نا آرم کے ساتھ جو ہے نا مہاجرین کو جو ہے وہ ویلکم کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان ہی تو تھا جس نے تم نے دشمنیاں ختم کر کے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں پیاری بہنوں. ہمارے گھروں کے اندر ہمیں باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر دشمن ہے. کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہر رشتے میں کمپٹیشن ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر محبت پیدا کرتی. تو آئیں اس آیت سے ہم نے یہ سیکھنا ہے
کہ ہم قرآن ہمارے دلوں کو سب صاف کرے گا نا، تو سارا انفیکشن دور ہو جائے گا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے دلوں میں کوئی گرج اور کوئی حسد بغض نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھیں پیاری بہنوں، یہ جو معافی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ کسی کو فیور نہیں دیتا۔ یہ معافی کا کانسیپٹ انسان کو اس جیل سے آزاد کر دیتا ہے جس کے اندر انسان نے اپنے آپ کو قید کیا ہوتا ہے۔ معاف کر دیں اللہ کے لیے، چاہے کسی نے آپ سے معافی نہیں بھی نہ مانگی، اللہ کے لیے معاف کر کے موو آن ہو جائیں۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ بڑی اور بیسٹ فرینڈ بن جائیں، نہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی اور ریلیشن نہیں قائم رکھ سکتے، اینڈ دیٹ از اوکے ٹو ٹیک سم اسپیس، بٹ اٹ از ناٹ اوکے ٹو ہیو گرجز ان یور ہارٹ، تو جب بھی ان کا خیال آئے تو آپ ان کے لیے جو ہے دعا بھی نہ کر سکو، نو، آپ نے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے معاف کرے جیسے اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ تو یہ ہے قرآن کا فیض، یہ ہے قرآن جو اللہ اپنے بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہی تھا جو اتنی اتنی ازلی دشمنیاں جو ہیں وہ محبتوں میں جو ہے نا وہ ہو گئی تھیں، تبدیل ہو گئی تھیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا 104 میں کہہ رہے ہیں، اب یہ میرے اور آپ کے لیے جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا بلایا، یا آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایویں ہی ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تکے نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ویل پلانڈ، اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ چنتا ہے دلوں کو اور پھر آوازیں دیتا ہے، اور ان میں سے جو دل جو ہے لبئی کہہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے معاملے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں چاہیے کہ رہے ہمیشہ تم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی جو دعوت دیتے ہیں نیکی کی طرف، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور خود بھی نیک اس راستے پہ چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کا۔ اب یہاں حکم سے مراد آرڈر نہیں ہے، حکم سے مراد انویٹیشن ہے، بلاتے ہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، یہی لوگ ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ یہ ہے میرا اور آپ کی ذمہ داری، یہ ہے میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ ہمیں سے کوئی کسی کو فیور نہیں دے رہا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں۔ اگر میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنا ہوم ورک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر، آئی نیور کنسیڈر مائی سیلف ٹیچر، ایم اے اسٹوڈنٹ، اینڈ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آخری سانس تک اسٹوڈنٹ رکھے۔ آئی ایم جسٹ ہیئر ٹو شیئر مائی ہوم ورک۔ اب آپ نے اپنا ہوم ورک لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ سب کے اوپر۔ اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اب آگے کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ ہر اس انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بڑے بڑے کارپوریٹ کے کام کر سکتے ہیں، بڑا بڑا جو ہے دنیا کا علم حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ کا علم نہیں حاصل کر سکتے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس 9 to 5 لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس مہینے میں بھی 2 گھنٹے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ کوشچن جو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ 105 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جو اختلاف میں مبتلا ہوگی اس کے بعد کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکامات۔ اب پرانی جو ہے امتیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سیکھو ان سے سیکھو، جو ان جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی آپ کے پاس ایک روشنی آ گئی، آپ نے اس کو اکنالج کیا، ریکگنائز کیا، تو آپ مکر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو اپنے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور تھے۔ آیا 106 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے سوچیں اب یہ جو آیات آ رہی ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اندر ڈوب جائیں، گم ہو جائیں ان آیات کے اندر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یوم تب وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن جب روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سو وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اچھا تم ہو جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ اللہ کہہ رہے ہیں فذوقوا، پس چکھو عذاب، مزہ عذاب کا، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم نے انکار کیا تھا، تم نے جھٹلا دیا تھا، تم نے اگنور کر دی تھی اللہ کی آیات، تم نے ریجیکٹ کر دی تھی اللہ کی آیات۔
تو स्याही होगी उन लोगों के चेहरों के ऊपर। आया 107, व अम्मल लजीना बियज़्ज़त वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। और फिर वो लोग भी होंगे जिनके रोशन होंगे, नूर की तरह चमक रहे होंगे वो चेहरे, और वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हमेशा उन वहीं रहेंगे। देखें तो सही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कैसे करता है अपने बंदों का। स्याही आप देखें दुनिया में, आजकल लोग जो हैं वो कोई बंदा भी जो है नेचुरल भी अगर उसका कलर जो है वो डार्क स्किन है, उसको पसंद नहीं है। क्या क्या कुछ नहीं हो रहा अपने आप को सफ़ेद करने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ दिल की, जब दिल काले होते हैं ना तो चेहरों पे भी नजर आता है। जब दिल मोमिन होते हैं तो चेहरे भी मोमिन हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला का एहसान होता है, रहमत होती है ऐसे लोगों के ऊपर। आगे अल्लाह ताला आया 108 में कह रहे हैं, तिलकल आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयात हैं अल्लाह की जो पढ़ के सुना रहे हैं हम तुम्हें, ठीक ठीक। और अल्लाह नहीं चाहता कि जुल्म हो अहले जहान पर। इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये आयात चल रही हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको, रसूलुल्लाह को कह रहे हैं। और डायरेक्ट जो है कौन सुन रहे थे, मुखातबीन कौन थे उस वक़्त के, जो है यहूद नसारा और ईमान वाले मुशरिकीन मक्का। इमेजिन करें। लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने यकीन नहीं करना था, ईमान नहीं लाना था, वो नहीं लेके आए। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला 109 में कह रहे हैं, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, और अल्लाह ही के हुजूर पेश होते हैं सारे मामलात। यानी कि अल्लाह के आगे सारे मामला जो तुम करते हो ना इस दुनिया में, अल्लाह के यहाँ हर चीज़ सामने आ जाएगी। आया 110 में अगेन वही पुकार आ रही है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी। तुम हो ए मुसलमानों बेहतरीन उम्मत, बैलेंस उम्मत, जो निकाली गई है इंसानों की रहनुमाई के लिए। तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जो अच्छे कामों के का हुक्म देते हैं और मना करते हैं बुरे कामों से, और ईमान रखते हो अल्लाह पर। और अगर कहीं ईमान ले, अगर कहीं, अब देखें अल्लाह कितनी मोहब्बत से कह रहे हैं, वला आमन अहलुल किताबी, अगर कहीं ये अहले किताब भी ईमान ले आते, खैर अल्लाह कितना बेहतर होता उनके लिए। और आगे कह रहे मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, बहुत ही थोड़े लोग थे जो उनमें से ईमान लेके आए, और ज़्यादातर उनमें से फासिक है। आया नंबर 111 में अल्लाह कह रहे हैं, हरगिज ना बिगाड़ सकेंगे ये तुम्हारा कुछ भी सवाए सताने के, और अगर जंग करेंगे तुम्हारे से तो फिर जाएंगे फिर जाएंगे पीठ पर, फिर उनको मदद नहीं मिलेगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये तुम्हारे सवाए सताने के, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। और यही मैसेज जो है अब हमारे लिए है कि हमारी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सताने हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ सता ही सकते हैं ना। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, अगर कभी तुम्हारे मुकाबले में आ जाएंगे तो पीट पीट के जो है ना भाग जाएंगे, और उनको कहीं भी मदद नहीं मिलेगी। तो घबराते नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें टेस्ट देता है हमें ऊंचा उड़ाने के लिए। इलामा इकबाल का शेर है ना कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो घबराते नहीं होते, अल्लाह के रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अल्लाह मदद करता है उन लोगों की जो अल्लाह के लिए, अल्लाह अल्लाह के रास्तों पे चलते हैं, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर हमने लोगों को इम्प्रेस करना है ना, तो याद रखिएगा कोई आपका साथ नहीं देगा, आप एंड पे तनहा हो जाएंगे। आया 112 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, 112 में, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि व दुरिबत अलैहिमुल मस्कना। अब यहाँ इस आयत में बात हो रही है यहूदियों की, बनी इसराइल की। आप इसको आज के साथ भी कनेक्ट करके देखें। अल्लाह कह रहे हैं कि पड़गी मार उन पर ज़िल्लत की जहाँ भी पाए जाएंगे, इल्ला ये कि पनाह में आ जाए अल्लाह की, या पनाह में आ जाए इंसानों में से किसी की, और घिर गए वो गदब में अल्लाह के, और पड़ गई मार उन पर मोहताजी की। ये इसलिए हुआ कि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयात का, और कत्ल करते थे नबियों को नाहक। उसका सबब ये था वो नाफरमान से और हद से बड़े हुए थे। और यहाँ अल्लाह ताला जो है फरमा रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं ये जो बनी इसराइल और अहले किताब थे ना, आज भी देखें, इनको कहीं भी दुनिया में ना सुकून और चैन नहीं मिला कभी भी।
اگر وہ چین سکون میں ہیں بھی نا، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے بلبوتے پہ نہیں ہے، یا تو دوسروں کی حمایت اور فیور کی وجہ سے۔ کہیں کہیں مسلم حکومت نے ان کو اللہ کے نام پر امان دی، یہی کچھ غزہ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کو امان دی گئی تھی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو اس کو غزہ کو آکوپائڈ کر لیا، فلسطین کو، اور کہیں کہیں غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر ان کو حمایت دی، تو لوگ فورس کر کے غیر مسلم جو ہیں وہ ان کو فیور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ کبھی بھی اپنے زور بازو سے جو ہے نا، کبھی بھی ان کو سکون نہیں ملا۔ یہی حیثیت میں آج دیکھیں یہودی ریاست کی ہے، جو اسرائیل کے نام سے ہے، محض جو اور جس یورپین جو کنٹریز ہیں ان کی حمایت سے جو ہے نا آج اپنی اپنی جو ہے نا وہ اسرائیل کی جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھا ہے ہوا ہے ملک۔ اللہ نے تو اس قوم کے اوپر دنیا دنیا حرام کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب بھی وہی کچھ کر رہا ہے جس چیز سے جو ہے نا منع کیا، آج بھی یہ قوم وہی کچھ کر رہی ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان پر جو ہے نا ذلت جو ہے نا تھوپ دی گئی ہے۔ آیا 113 میں اللہ کہہ رہے ہیں لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ اناء اللیل وهم یسجدون، نہیں ہے سب اہل کتاب ایک جیسے، اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قائم ہیں راہ راست پر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدے میں رہتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے بھی راہ راست پر وہ لوگ ہیں جو ان کی جو یاد رکھیں، جو ایمان جو حق کو پہچانتا ہے نا، اس کے اندر ایک جو ہے نا کوالٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن سے جڑا ہوتا ہے، اس وقت اپنی کتاب سے جڑا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اپنی کتاب کے ساتھ، الہامی کتاب سے جو انسان جڑا ہوا ہے نا، یہ وہ ایک جیسے نا یہ کوالٹی ہوتی ہے ایک جیسے لوگوں کی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں پھر راتوں کو جب سجدے میں رہتے ہیں، راتوں کو سجدے میں رہتے ہیں، اور پھر دے بلیو ان اللہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر۔ تو ان کے اندر بھی یہ کوالٹی تھی کہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر، آخرت پر، اور پھر لوگوں کو بلاتے تھے نیک کاموں کی طرف، اور منع کرتے تھے جب ان کے سامنے جو برے کام ہو رہے تھے، منع کرتے تھے۔ اور یہ ہے ایک امپورٹنٹ بات جس کو آپ سب نے اس پہ فوکس کرنا ہے، وہ یسارعون فی الخیرات، بھاگا کرتے تھے، سرگرم رہتے تھے، بھاگتے تھے نیکیوں کی طرف، نیکی کا کہیں اپرچونٹی آئی تو گریب کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے جو ہے نا ان کی اگر آپ ان کی سیرہ کو دیکھو تو وہ ایک دوسرے کے اوپر سے نا پکڑ پکڑ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں پہلے، مجھے پہلے یہ نیکی مل جائے، مجھے پہلے یہ نیکی مل جائے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ احسان ہی بہت کرتے ہیں، انویٹیشن مل جائے کہ درس کا یا حلقے کا، تو بڑے ہی احسان کے ساتھ ہم آتے ہیں، جیسے کہ پتہ نہیں کون سا ہے ہم ایسا جو ہم تیر مارنے لگے ہیں۔ تو ہمارے یہ دیکھیں جو صحابہ کرام تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ سبقت لے جانے میں جو ہے نا بھاگا جو ساری ہوں، یعنی سرعت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ لپکا کرتے تھے نیکیوں کے لیے۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اللہ کہہ رہے ہیں وہ نیک لوگ تھے۔ تو نیک لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو کبھی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کوئی آواز اور پکار پڑے نا، باگا کریں، لالچی ہو جایا کریں، جیسے ہم دنیا کے لیے لالچی ہیں نا، اللہ کے دین کے لیے، نیکی کمانے کے لیے بھی اسی طرح کوشش کیا کریں، رائٹ؟ اور باقی اللہ نے ایفرٹ دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزلٹ نہیں دیکھنا، رزلٹ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوشش کتنی کی ہے، بس کوشش میں پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے آئے نمبر 115 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی کریں گے یہ کوئی نیکی، تو ہرگز نہ کی جائے گی ناقدری، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی اللہ ناقدری نہیں کرتے، جو کچھ بھی کریں گے ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے نمبر 116، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال، نہ ان کی اولاد اللہ کی گرفت سے ذرا بھی۔ یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ جو مال اور جو اولادیں ہیں نا جن کے اوپر ہم بڑا مان کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے، رائٹ؟ یہ تو اگر اللہ کے راستے میں نہیں نہ جا رہے تو یہ ہمارے سب سے بڑے ہمارے بت ہیں۔ تو ہم نے ان کو اپنی اپنی کمزوریاں نہیں بنانی، ہم نے ان کو اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے نا، اس کام کے لیے ہم نے ان کو خود بھی لگنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی لگانے کی کوشش کرنی ہے، کم از کم کوشش ہم نے کرنی ہے۔
آیا 17 میں اللہ کہہ رہے ہیں، اب مثالیں دے رہے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو جو دنیا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال یہ ہے، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. اب دنیا کے لیے، اب دیکھیں بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مثال اس شخص کی جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں، اس ہوا جیسی ہے. ہوا دیکھیں، ایک ہوا کی مثال اللہ نے دی کہ جس میں بہت سخت سردی ہو، جیسے کہ ونڈی ہوتی ہے نا، اتنی تیز ونڈی کہ وہ جو ہے نا آپ کی سکن کو جو جلا دیتی ہے. وہ اس کو پالا کہتے ہیں. جو کھیتی پر چلے، ایسے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنی جانوں پر اور برباد کر دے ہوئے اس کھیتی کو. نہیں کیا ظلم ان پر اللہ نے، بلکہ وہ تو خود اس پر ظلم کرتے ہیں. یعنی کہ جو دکھاوے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، شو آف، دکھاوا کرنا اور دکھا دکھا کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے. اللہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کھیتی ہو اور اس کے اوپر ہوا چلے، مگر وہ ہوا جو دیکھنے میں لگے نا، لیکن اس کے اندر ٹھنڈک اتنی ہے کہ وہ ساری کے ساری برباد کرتے. آیا 118 میں اللہ کہہ رہے ہیں، یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، اب دیکھیں یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کی یہ ایڈوائز ہے. اے ایمان والو، مت بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا. نہیں اٹھا رکھیں گے وہ کوئی کسر تمہیں نقصان پہنچانے کی. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محبوب رکھتے ہیں ہر اس بات کو جو مصیبت میں مبتلا کرے تمہیں. پھوٹا پڑتا ہے بغض اور اناد ان کے منہوں سے، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینوں میں وہ اس سے بڑھ کر ہے. بے شک اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اللہ کھول کھول کے بیان کر دی ہے ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب یہ لوگ اوس اور خزرج یہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہوتے تھے نا، تو اب وہ جب ایمان بھی ان میں سے جو لوگ لے آئے اور جو لوگ نہیں لے کے آئے تو تب بھی یہ اکٹھے ہی رہتے تھے. تو ہوا یہ کہ نا بعد میں ان کی آپس میں نا ہمدردیاں ویسی تھیں، ان کی دوستیاں ویسی تھیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان جو ہے نا اویئر کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو لوگ اگر یہ تمہارے دوست ہوتے تو تمہارے جس اللہ پر تم اور قرآن پر تم اور جس نبی پہ ایمان لے ہو، تو یہ نا تمہارے لیے ساتھ ایمان لے کے آ جاتے. یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ دلوں کے اندر اس ایمان جس پر تم لے کے آئے ہو اس سے تو نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھول کھول کے یہ آیات بیان کر دی عقل والوں کے لیے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی نشانی ہے پیاری بہنوں کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہمارے دوست کون سے، کن کے ساتھ ہم راز شیئر کرتے ہیں، کن سے ہم مشورے لیتے ہیں. اگر وہ مشورے ہم نان مسلم سے لیتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہاں آپ چھوٹی موٹی چیزیں، کافی کہاں سے پینی ہے، کہاں سے اچھی مجھے کافی ملے گی، آپ کوئی ایسی چیزیں جو رینڈم ہوگی. لیکن جہاں آپ کے ایمان کی بات آتی ہے، آپ کیسے کیسے ان کے ساتھ اپنی اپنی جو ہے نا چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں. وہ تو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہماری کور ویلیوز کیا ہیں. اور اسی طرح جب ہمارے بچے جو ہیں وہ نان مسلمس کے ساتھ جو ہے اتنے جو ہیں وہ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا، آؤٹ کم کیا ہوگا؟ تو یہ بات ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں بھی اچھی طرح پڑھ لی تھی، اور آپ لوگ اس کی تفسیر بھی ضرور جا کے اس آیت کی پڑھیے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم ہو ایسے کے دوست رکھتے ہو ان کو جبکہ نہیں پسند کرتے ہوئے تمہیں، اور ایمان رکھتے ہو تم ان کی سب کتابوں پر، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہم بھی، اور جب خلوت میں ملتے ہیں تو چبانے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں مارے غصے کے. کہہ دو جل مرو تم اپنے غصے میں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے. اللہ کا اتنا پیارا نام ہے، علیم بذات صدور. سینوں میں چھپے ہوئی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، دماغ میں آنے والے خیال کو بھی اللہ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ تم تو ان کی تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، تم مسلمان ہو، لیکن وہ تو تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا 120 میں، ان تمسسکم حسناتن تسؤہم و ان تصیبہم سیئاتن یفرحوا بہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اگر چھو جاتی ہے تم کو کوئی بھلائی، یعنی اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی پہنچتی ہے نا تو انہیں بڑا برا لگتا ہے، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں اس پر. اب اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اب اگر تم صبر کرو، صبر سے یہاں مراد ثابت قدمی کی ہے، کنسسٹنٹ ہونا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ سیلف اویئر رہو، اللہ سے اویئر رہو.
لا یدرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی بھی ان کی چال تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ان کرتوتوں کا جو جو کر رہے ہیں پوری طرح احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، رائٹ؟ اور یہی چیزیں ہمیں اپنے گھر میں اپنی سراؤنڈنگ میں بھی آپ لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی خطرہ ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے خوش نہیں ہوتے ہیں، بظاہر ہمارے بڑے فرینڈز ہوتے ہیں، رائٹ، منہ پہ ہمارے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے بیک اسٹیپنگ کرتے ہیں، رائٹ؟ کیوں ملتے ہیں آپ ان سے؟ وائی یو گائز گیونگ ٹائم، ان کو آپ اتنی کیوں ویلیو دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ ایسا سلوک کریں؟ ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، رائٹ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ ایک مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ایک دفعہ کسی کا کوئی اس کا فائدہ اٹھا لے، مگر ہم کیا ہیں، ہم تو کلچرل مسلمان ہیں، رائٹ؟ ہم ایک ہی انسان سے ساری زندگی دھوکے کھاتے ہیں اور پھر شکایت بھی نہیں کر پاتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ تو دل کا بہت اچھا ہے، زبان کے کڑوے ہیں نا، دل کے تو بہت اچھے ہیں۔ تو یہ کلچر اسلام ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اسلام وہ ہے، دین وہ ہے، اور صبر وہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہنے صبر کر کے رہو، یقین رکھو مجھ پر، اور جو ہے نا ان کا، ایز لانگ ایز تم ان کو رسپانس غلط نہ کرو، تم اپنا رسپانس صحیح رکھو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ضرور جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی آپ کے اگینسٹ، انشاءاللہ۔ آیا 121 میں اب یہاں جو ہے غزوہ احد کا واقعہ شروع ہونے والا ہے، اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے یہ پورا واقعہ رکھوں گی، تاکہ اس کے بعد جب ہم لوگ جو ہے وہ اس کی یہ جو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جب صبح سویرے نکلے تھے تم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اپنے گھر سے معمور کرنے کے لیے مومنوں کو جنگی مورچوں پر، جو پوزیشن جو اسائن کی تھی نا بیٹل کے لیے، اور اللہ سب کچھ سن رہا تھا۔ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، مجھے بہت بہت ایک پیار آتا ہے اللہ پہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا تھا، جیسے ہم نہیں ہوتے، جیسے بچے لڑ رہے ہوں یا باہر کچھ ہو رہا ہو، کوئی بات ہو تو ماں کہتی ہے کہ میں سن رہی تھی، پریشان نہ ہو میں سن رہی تھی، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا تھا اور وہ ہر بات سے بے خبر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب قصد کیا تھا دو گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے کا، حالانکہ اللہ ان کا حامی و مددگار تھا، اور محض اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں۔ تو کون سا ٹاپک ہے یہاں جو ہے چل رہا ہے، یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ اب ہوا یہ تھا کہ نا شوال 3 ہجری تھی، اور کفار جو ہے نا، کفار قریش جو تقریباً 3000 کا لشکر لے کے نا مدینہ پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ، ان کو بڑا غصہ تھا جو غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی نا، تو اب انہوں نے نا مدینہ پر حملہ کر دیا۔ اب تعداد ان کی اتنی کثرت ان کی تعداد تھی، اور ویل ٹرینڈ ان کے جو ہے وہ جو ہے وہ جنگجو تھے، جو ساتھی تھے لڑنے والے، ان کی آرمی جو تھی۔ اب کیا ہوا، پھر وہ بدر کا انتقام بھی لینا چاہتے تھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو تجربہ کار جو صحابی تھے نا، ان کی رائے یہ تھی کہ ہم نا مدینہ میں اندر رہ کر، اب آپ لوگ جو مدینہ گئے ہو نا، تو آپ لوگوں نے ضرور جو ہے وہ احد کا میدان دیکھا ہوگا، رائٹ؟ اور آپ نے دیکھی ہوگی احد کی جو ہے وہ پہاڑی پہ بھی آپ گئے ہوگے، جو جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم نا مدینے کے اندر رہ کر نا ہم جو ہے نا سیلف ڈیفenس میں رہتے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ جو یوتھ تھی نا، چند نوجوانوں نے نا، جن کو شہادت کا اتنا شوق تھا نا، انہوں نے، اور ان کو جنگ بدر میں جانے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، موقع نہیں ملا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم باہر جا کے لڑائی کریں گے، ہم مدینے میں نہیں، ہم باہر جا کے لڑائی کرتے ہیں۔ اور جو ہے نا ان کے اصرار سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوینس ہو گئے، اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم نا باہر جائیں گے، اور 1000 آدمی ان کے ساتھ نکلے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک مقام شوط آتا ہے، وہاں پر پہنچ کر، آپ کو یاد ہے ہم نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ منافقین کا سردار تھا یہ، تو اپنے نا 300 ساتھی لے کے نا سائڈ پہ ہو گیا، این اس وقت جس وقت مسلمانوں کو سخت ضرورت تھی ہیلپ کی، اور ساتھ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہماری تو بات کسی نے مانی نہیں، ہماری تو بات کسی نے مانی نہیں ہے، تو اب نا ہمیں تو یہ نا آئیڈیا ہی صحیح نہیں لگ رہا، یہ تو اپنی جان گنوانے والی بات ہو رہی ہے۔ تو جو انہوں نے کیا کیا، جب سائڈ پہ ہو گئے، اب کیا ہوا کہ اب جو
اتنا بڑا دستہ جب ایک آپ کسی ایسے جو ہے نا وہ کاز کے لیے نکلیں، ان میں سے چند لوگ جو ہیں شرارت کر دیں، تو پتہ کیا ہوتا ہے، سب کے مرال جو ہے وہ نیچے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہاں ہوا، اور مسلمانوں میں نا اضطراب سی بے چینی پھیل گئی، تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ بھی بڑے دل شکستہ سے ہوئے، تو انہوں نے بھی کہا، سوچا کہ ہم بھی پلٹ جاتے ہیں، تو یہ تو لگتا ہے یہ تو سوسائڈل جو ہے نا یہ مارکا لگ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو اولو العزم صحابی، تو جو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے ان کو جو ہے نا پیار محبت سے سمجھایا کہ دیکھو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تم یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے شکست، اور جو ہے یہ اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ جو وہ تھوڑا سا جو ان کے ویک ہو رہے تھے نا، انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں۔ اب امیجن کریں 1000 میں سے جو ہے نا 300 نکل گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700۔ اب 700 پیپل جو ہے 3000 کے لشکر کے لیے اب نکل گئے۔ اب دیکھا جائے تو بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، رائٹ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے احد کی پہاڑی کے دامن میں جا کے نا، جو مدینہ سے تقریباً 4 مائل کے فاصلے پہ ہے، اپنی فوج کو انہوں نے اس طرح ہی طریقے سے جو اسائن کیا کہ پہاڑ ان کا جو ہے نا پش بیک پہ تھا۔ اب جو لوگ نے مڈل میں جا کے وہ پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں نا، تو وہ جو احد جو کا پہاڑ پیچھے تھا، اور سامنے پورا جو ہے نا وہ مکہ مکہ کی طرف ان کا منہ تھا۔ تو ساتھ سائڈ پہ نا ایک چھوٹا سا ایک راستہ تھا جس سے اچانک حملہ ہو سکتا تھا، تو وہاں انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا 50 جو ہے نا تیر اندازوں کو بٹھا کے تاکید کی۔ اب سننا، آپ نے یہ بات سننی ہے، تاکید کی کہ کسی کو ہمارے درمیان ہمارے قریب پھٹکنے نہ دینا، اور کہا کسی حال میں یہاں سے نہ ہلنا، اور کہا اگر تم دیکھو نا کہ ہماری بوٹیاں بھی پرندے نوچ نوچ کے لے کے جا رہی ہیں، تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اتنی بڑی واضح تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے نا وہ گروپ کو کی۔ لیکن جب اب سٹارٹ ہوئی نا جنگ، تو نا شروع میں جو ہے نا مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، مگر ہوا کیا کہ جو ہے نا وہ جو لشکر تھا نا، وہ جو ہے کفار کا لشکر جو تھا نا، وہ گھبرا کے نا وہ واپس واپس جانا شروع ہو گیا، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا جو مال غنیمت جو تھا نا، جو جو ہے نا وہ چھوڑ رہی تھی نا، انہوں نے کچھ لوگوں نے کیا کیا، ان کو اکٹھا کرنا شروع کر، انہیں لگا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ مال غنیمت اکٹھا کرنا جو اس کی لالچ ان کے دل میں آئی، اور مال کی لالچ نے کیا کیا کہ انہوں نے نا دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب ادھر سے جو تیر انداز تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عقب میں بیک سائڈ پہ بیٹھنے کے لیے کہا تھا، ان کے دل میں بھی نا انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو بھاگے ہیں، انہیں لگا ہم جیت گئے۔ اب انہوں نے ویٹ نہیں کیا، اور کیا کیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ تو لوگ جو ہے نا وہ تو چھین رہے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم یہاں بیٹھے رہے ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اب مال کی محبت نے کیا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو فرمان حکم تھا نا، وہ بھول گئے، اب اپنی جگہ چھوڑ کے غنیمت و مال کی طرف اب لپکتے ہیں پکڑنے کے لیے۔ تو دوسری سائڈ پہ ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا آواز دینی شروع کر دی، انہوں کو بتایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہاں سے نہیں جانا، لیکن سوائے چند آدمیوں کے سب چلے گئے۔ اس موقع پہ جو خالد بن ولید اس وقت مسلمان ہی ہوئے تھے، اور نہ لشکر کا جو کفار کا لشکر تھا نا، اس کی کمانڈ کر رہے تھے اس کو، تو انہوں نے دیکھا کہ اس سائڈ پہ سچ جگہ بن گئی ہے، انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، پہاڑی کا چکر کاٹا اور حملہ کر دیا، اور عبداللہ بن جبیر نے جن کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تھے اس اٹیک کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ نہ کر سکے، اور یہ سیلاب جو تھا نا، وہ واپس انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر اٹیک کر دیا، اور دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آئے، اور ایک دم لڑائی لڑائی جو ہے نا وہ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اور اب کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک دم سٹ پٹ آ گئے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے، وہ سارے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئے سارے، اور لیکن کچھ بہادر سپاہی تھے مسلمانوں کے صحابہ کرام جو ڈٹے رہے درمیان کے اندر۔ اتنے میں اب دیکھیے کیا ہوا، ایک افواہ کسی نے افواہ پھیلا دی، جس کو کہتے ہیں نا کہ افواہ پھیلی ہے، سچ ہوتا نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے جو ہے نا افواہ پھیلا دینی۔ کس نے کہا ناؤز باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جب یہ افواہ پھیلنی تھی نا، اب تو مسلمانوں کے حوصلے بالکل ہی پست ہو گئے، اور اور جو ہے نا ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ اور اس وقت امیجن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 10 یا 12 جو ہے نا وہ لوگ رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، اور اب کیا ہوا کہ
ایک دم کیا ہوا، اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ جو ہے نا ایک دم جو ہے نا صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے۔ اب کیا ہوا، ایک دم ان کے اندر پھر جوش آیا اور دوبارہ سارے اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کو پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اب اس موقع پر ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جیتی ہوئی بازی تھی لیکن فور سم ریزن کفار بھاگ گئے، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ بھاگ گئے، رائٹ۔ اور پھر کیا ہوا کہ نا اب جو ہے نا کفار اپنی فتح کو نا، اگر وہ کوشش کرتے فتح کرنی تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی کوئی مدد ایسی آئی کہ وہ کفار جو ہے نا ویسے ہی چلے گئے۔ اب یہاں یہ اشارہ ہو رہا ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف کہ اب جنہوں نے عبداللہ بن ابی کو لسن کیا اور پھر اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوا۔ اب یہ ہے بیک گراؤنڈ ان آیات کا جو آگے چل رہی ہے، جو میں آپ کے ساتھ سے ترجمہ رکھوں گی اور آپ کو نا ساری سمجھ آ جائے گی کہ اب ہوا کیا۔ اب جو ہے نا مسلمانوں نے جب دیکھا نا کہ ایک طرف 3,000 دشمن ہیں اور ہمارے تو 700 رہ گئے ہیں، تو ان کے جب دل ٹوٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جو ہے نا ان کو جو ہے نا بلایا اور ان کو جو ہے نا جو ہے نا پکارا واپس آنے کے لیے۔ اور اسی طرح جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے نہ کفار کے حق میں بددعا نکل گئی، اور آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ تو پھر اگلی آیات جب میں آؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ آیات بھی اس وقت ارشاد ہوئی تھی۔ اور احد کی شکست کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں اس وقت کے اندر ایمان ان کی کمزوری تھی، اور مال کی محبت کی وجہ سے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ان کے موجود ہونے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، رائٹ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ سارا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ہم پھر دوبارہ کچھ آیات سود کی آتی ہیں، پھر دوبارہ سے جو ہے نا اب گلٹی جو اب اس کے بعد جو گلٹ میں آئے تھے نا مسلمان، ان کی آیات بعد میں شروع ہوتی ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک جیسے کائنڈ آف اٹس ناٹ اے کائنڈ آف اسٹوری، یہ ریئل واقعات ہیں۔ تو اس میں ہم نے سبق کیا لینا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اب بات کر رہے ہیں کہ اور جب صبح سویرے نکلے تم اپنے گھر سے معمور کرنے مومنوں کو جنگی مورچوں پر، اللہ سب کچھ سن رہا تھا، ہر بات سے باخبر تھا۔ جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے کا، اب یہ وہی بات آ گئی اور جو عبداللہ بن ابی کی، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا حامی مددگار تھا، محض ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ آگے اللہ جو ہے 123 میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بلا شبہ مدد کر چکا تھا تمہاری اللہ غزوہ بدر میں، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کے احسان کا۔ آیا 124، جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کیا نہیں ہے تمہارے لیے کافی کہ یہ مدد دے تم کو تمہارا رب 3,000 فرشتوں سے جو اتارے جائیں گے آسمان سے۔ آیا 125، ہاں کیوں نہیں اگر تم ثابت قدم رہو، تقوی اختیار کرو اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک، تو مدد دے گا تم کو تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہیں۔ آیا 126، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہاری، اس سے نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے۔ آیا 127، یہ مدد اس لیے تھی کہ تاکہ کاٹ دے اللہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے انہیں، پس لوٹ جائیں وہ ناکام نامراد ہو کے۔ تو اصل میں یہ جو شکست ہوئی تھی نا غزوہ احد کی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ منافق اور مومن جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے، یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کا گروپ لے کے منافق تھا، حالانکہ وہ مسلمان بن کے پھرتا تھا، لیکن اس شکست کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو علیحدہ کرنا تھا، کیونکہ یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غزوے کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا کہ یہ منافقین ہے، یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ پرپس تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے بعد جو ہے نا یہ سبق سکھایا سب کو۔ آیا 128، اللہ کہہ رہے نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار ذرا بھی، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، چاہے تو وہ توبہ قبول کر لے ان کی، چاہے تو عذاب دے انہیں، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ یہ ہے وہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی نا کہ نا، اور اس کے جواب میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لیس لک من الامر شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے،
सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, चाहे तो वो तौबा कबूल करे। अब अगर वो ये लोग को तौबा कबूल करेंगे तो अल्लाह तौबा कबूल करेगा उनको, और अगर चाहे तो अज़ाब दे, क्योंकि वो जालिम है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, और अल्लाह ही तो है, अल्लाह का ही तो है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, बख्श दे जिसे चाहे और अजाब दे जिसे चाहे। अल्लाह तो है ही बड़ा माफ़ करने वाला और बहुत रहम करने वाला। अब एक आयत सूद की दोबारा आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदाअफ़म मुदाअफ़ा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मत खाओ सूद, और सूद दुगना चुगना बढ़ता चढ़ता, और डरो अल्लाह ताला से, डरो अल्लाह से ताकि तुम फला पाओ। वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और बचो उस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब क्या करना है, वातियुल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून। हमारा काम क्या है, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल काफिरीन। अब भी वही बात है, पहले का कहा था नेकियों की तरफ बढ़ना, अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं लपको मगफिरत की तरफ। अब ये जो कुछ हुआ है ना, अब अल्लाह से माफी मांगो, और उस जन्नत की तरफ लपको जिसकी वसअत आसमान और जमीन जैसी है, और जो सिर्फ तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। आया 134, अल्लाह कह रहे हैं मुत्तकी कौन है। अब यहाँ देखें, आप ना अगर कुरान को आप समझेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे बकायदा एक पूरा जो है ना, एक सीन खत्म होता है, दूसरा सीन आता है, फिर वो पूरा पिछला आ जाता है। एक पूरी आपको जो है ना माशाल्लाह से एक ऐसे लगता है जैसे आप लाइव जो है वो बात हो रही है, आपको बताया जा रहा है, क्योंकि कुरान जो है जिंदा कलाम है अल्लाह ताला का। तो मुत्तकी कौन है, मुत्तकी वो है युनफिकून फिस सर्राई, जो खर्च करते हैं तंग जो है ना खुशी में, जो खर्च करते हैं खुशी में, वह दर्राई और तंगी में, हर हालत में खर्च करते हैं। और अगली क्या है, वलकाज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले हैं, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं जब उनसे गलती हो जाती है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह महबूब रखता है, मोहब्बत करता है। अल्लाह loves those who do good, राइट। तो दीज आर, कि चाहे अल्लाह के चाहे तंगी है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। आप कंफर्ट जोन में हो तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में आपको तंग होना पड़ा है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और फिर गुस्से को पी जाने वाले, और फिर लोगों को माफ कर देने वाले, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। देखिए ये कितनी ही सोचिए, इससे पीछे गज़वा ओहद चल रही है, उसका बैकग्राउंड है, अल्लाह माफियों की बात कर रहा है। तो क्या कुरान हमें का होप नहीं देता। देखिए कुरान जो है अल्लाह सुब्हाना ताला रहीम है, करीम है, आयात होप की आयात आ रही हैं। और बात हो रही है, इतना बड़ा जो है वहां जुल्म हो चुका था, इतना बड़ा मुसलमानों से गलती होगी, अल्लाह कह रहे हैं कि अगर, और जो लोग कर बैठे को खुला गुनाह, राइट, या कर गुजरे अपनी जानों पर जुल्म, तो फौरन याद आ जाता है उनको अल्लाह, बस माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की। और आगे अल्लाह कह रहे हैं, वो मई यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह से, कौन है जो माफ करे गुनाहों को सिवाय अल्लाह के। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, अल्लाह कह रहे हैं और नहीं इसरार करते वो अपने किए पर जानबूझ के। यानी कि एक होता है ना कि गलती हो गई है तो उसको एडमिट करो, एक्नॉलेज करो और उसको प्रोसेस करो, नहीं इसरार करना, मैं ना मानूं, मैंने तो किया ही कुछ नहीं, राइट। या फिर ब्लेम करना दूसरों के ऊपर, मैंने ये, मुझे गुस्सा इसलिए आया फलां की वजह से, फलां ये ना कहता तो मेरा ऐसे ना होता। ये वो लोग हैं जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं फौरन, ठीक है, और इसरार नहीं करते अपनी। याद रखें, जो इंसान अपनी गलतियों पर इंसिस्ट करता है ना, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक कभी नहीं देता, याद रखिएगा। तौबा की तौफीक सिर्फ उस इंसान को मिलती है, पलटने की का जो है ना अपॉर्चुनिटी उस इंसान को मिलती है जो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। और क्या हुआ था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और क्या हुआ था जो है ना, वो शैतान ने क्या किया था, उसने अपनी गलती के ऊपर अकड़ गया था, ईगो थी उसके अंदर,
اور وہ کہتا تھا نہ صرف کہ اس نے غلطی کی بلکہ اللہ کو اس نے چیلنج کر دیا تھا، اور اسے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مجھے ٹائم دو، میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا کہ تم نے، آپ نے اس کو میرے اوپر فوقیت دی ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کہہ دیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ گلٹ آ گیا کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ نے مجھے منع کیا اس چیز سے اور میں نے کیا کیا، تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم دونوں نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے ایمان والے کا رویہ۔ تو یہ جو نا غلطیوں پہ اکڑنا، اپنی ایگو کے پیچھے، پتہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم ہم غلط ہیں لیکن نہیں مانتے، اور دوسروں کو پہ الزام لگائیں گے، اور خود جو ہے نا وہ وکٹم جو ہے نا مائنڈ سیٹ کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے حالات اللہ بھی چینج نہیں کرتا، وہ اسی حالت میں ساری زندگی رہتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ تھنک دیٹ دے کین میک اینی مسٹیک۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کون معاف کرے گا، مگر اللہ صرف ان کو معاف کرے گا جو اپنے کیے پہ جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کا صلہ کیا ہے، مغفرت، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں ہمیں اپنے نفس کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی قید سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ اپنی ایگو کو ہٹ کرو، ایک دفعہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ دنیا میں آپ کا سر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ عزتیں آپ کو دیتا ہے، لیکن جھکنا پڑے گا اللہ کے آگے۔ اور اللہ کے اور لوگوں، اللہ کے جو مخلوق ہے نا، آپ اپنے، ہم اپنی ایگو کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ان کا بدلہ کیا ہے، کہ ایک تو بخشش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ریوارڈ دیا forgiveness، پھر ان کی طرف جنتیں ایسی کہ بہتی ہوں ان کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے ان جنتوں میں۔ اللہ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ونعم اجر العاملین، کیا ہی خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 137 میں، بے شک گزر چکے تم سے پہلے کئی دور۔ اب مجھے، اب آپ کو اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھ لیں، دیکھیں کتنے لوگ ہم سے پہلے آئے، ہمارے ہمارے پیرنٹ، ہمارے گرینڈ پیرنٹ، گریٹ گرینڈ پیرنٹس، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے کتنے ہی لوگ دور جو ہے گزر چکے ہیں، اب تم پہ کیا کرو، چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیسے، کیا انجام ہوا تھا جھٹلانے والوں کا۔ حاضہ بیان للناس و ہدم و معزت للمتقین، بیوٹیفل آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آیا 138، یہ واضح واضح تنبیہ ہے، وارننگ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو ڈرنے والے۔ اچھا ایک اور چیز لکھ لی، تقوی والے وہ ہیں جو چینج ہونا چاہتے ہیں، جن کے اندر چینج ہونے کی ڈیزائر ہے، اس کو، وہ بھی متقین کی ایک علامت ہوتی ہے۔ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہیں، جو فکس مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے، دے آر ویری ایگوئسٹک پیپل، اور دین دے لیڈ ٹو دا نارسسزم، اپنی ذات کے اندر خود پسند، اپنی ذات کے اندر رہنا اور لوگوں کو کنٹرول کرنا اپنے اپنے مطابق۔ دیز آر دا ویری کنٹرولنگ پیپل اینڈ فکس مائنڈ سیٹ۔ آپ کو صحابہ کرام اور ایمان والے جو ہے نا، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ رہیں گے، جو فلیکسیبل ہیں، جو چینج ہو جاتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، آگے بڑھ جاتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے نہیں ہر وقت دیکھتے۔ تو آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کو انعام ملے گا، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ان کو کوئی وہ دل شکستہ ہوں گے، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے، بے شرط یہ کہ تم مومن ہو۔ آگے پھر جو ہے آیا 140 میں وہ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غزوہ احد کی بات کریں، اب امیجن کریں سب کچھ پتہ چل گیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کہ اب لوگ گلٹ میں چلے گئے۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ، جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے نا، اب وہ گلٹ میں چلے گئے کہ ہوا کیا ہم سے، اسپیشلی وہ گروپ جو وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا، جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے بھی ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تم نے پیر بھی نہیں اٹھنا۔ اب امیجن کریں کہ ان کی گلٹ کا کیا عالم تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر لگا ہے تم کو زخم احد میں، تو بے شک لگ چکا ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی بدر میں، اور یہ کامیابی اور ناکامی کے دن باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان، اور تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں، اور بتائے تم میں سے بعض کو شہید، بنائے تم میں سے بعض کو شہید، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالم کو۔ دیکھا وہی بات ہوگی نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اب پریشان نہ ہو،
بدر میں تم لوگوں نے بھی تو ان کو شکست دی تھی نا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں کا نا ایمان سامنے لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آیا 141 میں اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ چھانٹ لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور زور توڑ دے کافروں کا۔ آیا 142 ونس اگین ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم اس سمجھتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ایسے، حالانکہ ابھی تک تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے اللہ، حالانکہ ابھی تک نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ہے تم میں سے، اور دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم کون ہے سو جو کنسسٹنٹ ہے، رائٹ؟ اور آج ہمیں بھی اللہ یہی دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون کنسسٹنٹ ہے، کون جو ہے وہ آگے تک بڑھ جائے گا اور کون پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گا، رائٹ؟ ونس اگین جینول ریزن جو ہے نا، ہمیں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، جینول ریزن کوئی بھی ہمارا جو ایکسکیوز ہے نا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا اگر میں اللہ کے آگے یہ ایکسکیوز رکھوں کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے، بس یہ تقویٰ ہے۔ آپ مجھے یا میں آپ کو جو مرضی کہہ دوں، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے یہ جو ایکسکیوز بنائی ہے یہ واقعی جینون ہے یا میں نے بس ایسے بنا دی ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور ثابت قدم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ آیا 43 میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی پہلے اس سے کہ دو چار ہو تم اس سے، لو اب وہ تمہارے سامنے ہے اور تم نے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اچھا اب آگے جو آیا 144 آ رہی ہے نا، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما محمد الا رسول، اور بے شک اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں۔ آفا ان ماتا او قتلا قد قلبتم علی اعقابکم، اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ پھر کیا ہو اگر وہ وفات پا جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں پر، اور جو پھرے گا الٹے پاؤں پر تو ہرگز نہیں پہنچائے گا وہ اللہ کو ذرا بھی کوئی نقصان، اور جو ضرور جزا دے گا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو۔ تو پیاری بہنوں یہ جو دیکھیں قرآن پاک کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرٹی کے ساتھ بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خبر آئی تھی کہ ناؤز باللہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس دنیا میں نہیں رہے، تو اللہ کہنے کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو گے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن تو وہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تو وہی ہے نا، اللہ تو وہی ہے نا، تو تم کیسے جو ہے نا اس بات پہ تم نے فوراً ہی تم نے اپنا تم جو ہے نا بہک گئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن اور سنت تو چھوڑ کے گئے ہیں نا، تو ہم نے کیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے بس زبانی ایمان لے کے آنا ہے؟ ہم نے اپنے ایکشنز کے ساتھ پروف نہیں کرنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کا کلام ہم تک نہیں پہنچ رہا؟ اللہ کا کلام آج اب بھی نازل ہو رہا ہے ہمارے دلوں پر، آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کر کے، جیسے کہ اس وقت جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے نا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ آج ہماری آنکھیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت استعمال ہے اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا اور اپنے وقت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور جزا دے گا اپنے شکر گزار بندوں کو۔ آیا 145 نہیں ہے کہ اختیار کسی جان کو کہ وہ مرے بغیر اللہ کے حکم سے۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی وغیرہ نے کہا تھا نا کہ یہ تو بالکل ہی جو ہے نا پلان صحیح نہیں لگ رہا، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو نہیں ایسے اپنی جانیں فضول میں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ وہ مرے بغیر اللہ کے حکم کے، لکھا ہوا ہے موت کا وقت ہر ایک کا، میرا اور آپ کا موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وقت معین ہے۔ تو اللہ کہہ رہے جو چاہے اب بدلہ اپنے اعمال کا اس دنیا میں دیتے ہیں ہم اس کو دنیا میں، اور جو چاہے بدلہ آخرت کا دیتے ہیں ہم اس کو آخرت میں سے، اور ضرور صلہ دیں گے ہم اپنے شکر گزار بندوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ شاکرین، اللہ کا شکر، ہر حالت میں اللہ کا شکر، جو ہے اس پہ نظر، جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہماری ساری جو ہے توانائی اور انرجی اس پہ جاری ہوتی ہے، جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو شکر جو ہے وہ اصل میں جیسے شکر جو ہے وہ چینی کو میٹھا کرتی ہے، شکر انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ شکر میں رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ہر وقت گریٹیٹیوڈ کے اندر رہنا چاہیے۔
اور ایک دعا بھی ہے بہت پیاری کہ یہ ضرور پڑھا کریں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ذکر کرنے والا، اپنا شکر اور شکر کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا۔ شکر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور شکر انسان کو ہمبل کرتا ہے۔ اور موت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ڈر کے جو ہے نا، انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے دن نہیں بڑھا سکتا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 146 میں، اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں کہ جنگ کی ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے، تو سنا تو وہ جو ہے نا پست ہمت ہوئے، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، نہ کمزوری دکھائی دشمن کے آگے اور نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے رہے۔ اللہ محبوب رکھتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر صبر میں کنسسٹنسی بھی آتی ہے، آپ نے جو ہے وہ جو ہے وہ صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ آیا 147 میں، اور وہ کیا کرتے تھے، یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو ثابت قدمی کے لیے دعا ہے، وما کانا قولہم، اور وہ کیا کہتے تھے، نہ تھا ان کا قول ایسے مواقع پہ، مگر یہ دعا کیا دعا تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا منصورنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ معاف فرما دے ہمیں ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہوگی اپنے معاملات میں، ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح عطا فرما ہمیں کافروں پر۔ تو اللہ نے 148 میں کیا فرمایا، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسنہ ثواب الآخرہ، عطا فرمایا ان کو اللہ نے دنیا کا صلہ بھی اور آخرت کا صلہ بھی بہترین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ آیا 49، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اپنے نام لکھیے، الرٹ ہوئیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو پکارا ہے، اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، تو پھیر لیے جائیں گے وہ تم کو، اب الٹے پاؤں تو ہو جاؤ گے تم خسارہ اٹھانے والے۔ تو یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بی کیئرفل، آپ کن کن کے سراؤنڈنگ کے، کن کی باتیں سنتے ہو، کن کا کہنا مانتے ہو۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تو تمہارا مولا ہے، دوست ہے، وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آیا 151، ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت، اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، اور ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے آیا 52 میں اللہ کہہ رہا ہے، یقیناً سچ کر کے دکھا دیا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ، جب بے دری قتل کر رہے تھے تم ان کو اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ جب ڈھیلے پڑ گئے تم خود ہی، اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں، اور حکم کی تم نے بعد اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے۔ اب یہ وہی واقعہ آ رہا ہے جب وہ لوگ جو ہے نا اٹھ کے نا وہ مال لینے چلے گئے تھے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے آخرت کے، تپسپا کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے سے، تاکہ آزمائش کرے تمہاری، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ بہت فضل کرنے والا ہے مومنین پر۔ آیا 153، جب تم منہ اٹھائے بھاگ رہے تھے اور پلٹ کر نہ دیکھتے تھے کسی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، سو بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم پر غم کی صورت، تاکہ نہ ملال کرو تم اس چیز کا جو چھن گئی تم سے، جو کہ مال تھا، اور نہ اس مصیبت کا کہ پہنچی تم کو، اللہ پوری طرح باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ ایک غم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وفات کی خبر، اور دوسرا غم جو تھا وہ شکست کا، جو اس وقت ان کو خوف آیا۔ اب 154 میں اللہ کہنے اب پھر کیا ہوا، جب اللہ کے بندے کسی انگزائٹی کے اندر ہوتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوا، یہاں وہ بہت اینکشیس تھے، وہ بہت گلٹ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، سکون آ گیا تھا ان کو، اونگ کی شکل میں سو گئے تھے، اتنے دکھی تھے، اتنے گلٹ میں تھے، اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا سلا دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک دم نیند آ گئی ان کو نا، ایک نیند کیفیت آئی ان کی اوپر طاری ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک گروہ تھا کہ بس فکر تھی ان کو محض اپنی ہی جانوں کی، گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹا، اور دور جاہلیت کے سے گمان کہتے تھے کہ کیا ہمارا بھی اس معاملے میں کچھ عمل دخل ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات جو نہیں ظاہر کرتے تم پر، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا بھی اختیارات میں کچھ حصہ تو نہ مارے جاتے ہم،
یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اس وقت تو جو ہے نا ہم نہ مارے جاتے ہم اس جگہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قل اے نبی نے کہو اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا تھا جن کی قسمت میں قتل ہونا. یعنی موت تو انسان کو ڈھونڈتی ہے. اللہ کہتے تم مرنے کے ڈر سے جو ہے تم نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا, تم نے مسلمانوں کو اس ٹائم پہ نقصان پہنچایا اور 300 لوگوں کو لے کے چلے گئے. اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تمہاری موت ہوتی نا تو تم موت کی جگہ پر پہنچ جاتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. اور یہ اس لیے تھا کہ پرکھے اللہ, یہ اللہ کا ٹیسٹ تھا. جو غزوہ احد تھی وہ ٹیسٹ تھا جس میں مسلمان اور منافقین کو علیحدہ علیحدہ کرنا تھا کہ اللہ پرکھے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتیں. ونس اگین واللہ علیم بذات الصدور. آیا 155. بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے جس دن باہم ٹکرائی دو فوجیں, ان کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے بوجہ باز ان کی حرکتوں کے وہ جو کر بیٹھے تھے. بہرحال معاف کر دیا اللہ نے انہیں. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بردبار ہے. اللہ کی غفور حلیم کی صفت یہاں ہے. ان کی طرح جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین پر یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے کہ اگر ہوتے ہی ہمارے پاس تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. اب یہ وہی جو عبداللہ بن ابی تھا نا, وہ کہتے اگر یہ ہماری بات سن لیتے نا تو یہ نہ قتل نہ مرتے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بنا دیا ہے اللہ نے ان کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں, تاکہ حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اللہ ہی مارتا ہے. اللہ تمہارے عملوں پر نگہبان ہے. بصیر کی صفت یہاں آئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کر رہے ہو اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. آیا 157. اور اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو بخشش جو اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. آیا 158. اور خواہ مرو تم یا قتل کیے جاؤ بہرحال اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تم. سو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ تم ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ان کے لیے, اور اگر کہیں ہوتے تم سخت مزاج اور سنگ دل تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ تمہارے ارد گرد سے. سو تم معاف کرو ان کو اور دعائیں مغفرت کرو ان کے حق میں اور مشورہ لیتے رہو ان سے دین کے کام میں. پھر جب پختہ فیصلہ کر لو تو توکل کرو اللہ تعالیٰ پر. اور یہاں کیا پتہ چل رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر سافٹ نہ ہوتے رحیم نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام یہ لوگ ان کے پاس کبھی نہ ہوتے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کا اسپیشلی کام کرنے کے لیے یا اپنے گھروں کے اندر جو ہم ہیں ہمارے ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہونے چاہیے تاکہ لوگ خود بخود ہمارے سے بات کرنا چاہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے نا, اس کے باوجود بھی آپ ان کے لیے معافی کی دعا مانگیں اور اس کے باوجود بھی ان سے مشورہ کرنا سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک ان سے غلطی ہوئی ہے مگر ابھی بھی ان کو اپنے مشوروں میں رکھو. آگے اللہ کہہ رہے ہیں اگر مدد کرے اللہ تمہاری تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر, اور اگر چھوڑ دے تم کو تو کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد. اور محض اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنین کو. آیا 161. نہیں ہے کسی نبی کی شان کہ وہ خیانت کرے, اور جو کوئی خیانت کرے گا حاضر ہوگا اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن پھر پورا پورا ملے گا ہر جان کو اس کا بدلہ جو اس نے کمایا تھا, اور اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اگلی دو آیتوں کے بعد ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ حافظ پارہ ہو جائے گا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں بھلا آیا 162 میں بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اللہ کی رضا پر مانند ہے اس شخص کے کہ ہو سکتا ہے جو گر گیا ہو اللہ کے غضب میں اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم جبکہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. آیا 163. اللہ کے نزدیک اور اللہ نگران ہے, اللہ نگران و بئس المصیر, اللہ نگران ہے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں ہم درجات عند اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے یہ دو قسم کے لوگ ہیں درجے کے لحاظ سے مختلف ہیں, اور اللہ کے نزدیک اور اللہ نگران ہے ہر چیز پر. یعنی کہ ایک ایسا بندہ جو اللہ کی رضا کے اوپر ہو اور ایک ایسا بندہ جو اللہ کی ناراضگی جس کے اوپر ہو, تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یقیناً آیا 164 لقد من اللہ علی المؤمنین. اب دیکھیں خوبصورت آیت کے ساتھ دیکھیں ہاف اس جو ہاف ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً بڑا احسان کیا اللہ نے مومنوں پر کہ بھیجا ان میں سے ایک رسول. انہی میں سے وہ کیا کرتے ہیں جو ہم نے سٹارٹ میں شروع میں بات کی تھی, من انفسہم, انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ, پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیات, ویزکیہم, پاک کرتے ہیں ان کو, ویعلمہم الکتاب, اور کتاب کا علم دیتے ہیں, والحکمہ, اور حکمت دیتے ہیں وزڈم دیتے ہیں. یہ جو ہم نے جو ہے وہ رائٹس پڑھے تھے نا قرآن کے, اس کے اندر ایک یہ بھی تو تھا نا کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے
اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ پونڈر کرنا ہے، رائٹ؟ پھر اس کے بعد آگے سکھا دینا، یہی یہ رسولوں کا کام تھا۔ ان پہ قرآن کی آیات، قرآن آیات کرتا تھا، کتابیں آتی تھیں تو خود پڑھتے تھے اور آگے پڑھاتے تھے اور سمجھاتے تھے، پاک کرتے تھے۔ اور حکمت کی باتیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں۔ تو قرآن نے گمراہ جو مس گائیڈڈ لوگ تھے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، اور یہ ہے میرا اور آپ کا کام، قرآن کو پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ بھی سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پاک کرنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اپنی روح کو۔ the purpose of Quran is to purify our نفس۔ پھر اس کے بعد کتاب کو سیکھنا، علم حاصل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے عمل میں لانے کے لیے، وہ علم جو عمل میں آئے، اور پھر تب جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ روحوں کے دروازے کھولتا ہے، حکمت اور وزڈم آتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انسان اپنی زندگیوں کے بڑے ہی فیصلے جو ہے وہ وائسلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ہاف جوز کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، الحمدللہ۔ جو مجھے پڑھانے میں، میرے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، جو بات مجھ سے اچھی نکلی وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے تھا، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ کرے ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ پاک اسے ہمارے عملوں میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ جیسا آپ نے صحابہ کرام کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کا تزکیہ کیا، یا اللہ ہمارا تزکیہ بھی ایسے کر دیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کلام سے جڑیں، اللہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جڑیں، اور اللہ کرے ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں تفرقہ نہ پڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تو میں یہ ریکارڈنگ بند کر دیتی ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔